بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج آپ کی خدمت میں اپنے دل کی آہ اور حدیث دل عرض کرنا، اسامہ سبتی خطہ کوثر کے ایک عظیم سپوت، ان کو ایک ریاستی ادارے کی طرف سے بے ایمانہ طور پر شہید کر دیا گیا، اس پر بات کرنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں کہ بہت تیزی کے ساتھ جہاں علماء دین و ملت ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، علامہ مولانا پیر سید غلام یاسین شاہ صاحب کا وصال ہوا، مولانا ظہور چشتی گولروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا وصال ہوا، دیگر حضرات کے صورتحال بن رہی ہے۔ وہاں پہ ہمارے بہت اچھے اور پیارے دوست جنہوں نے پبلسٹی سے بچ کے سماجی خدمت میں اپنی مثالات قائم کی، وہ روتے لوگوں کو ہنسانے والے، وہ عظیم شخص میری مراد میاں عبد المجید بھٹی سے ہے۔ گزشتہ روز وہ بھی داعی اجل کو لبیک کہہ کے تو ان کی تجہیز و تکفین ہوئی، اللہ کریم ان کو غریق رحمت کرے۔ اس طرح سینئر صحافی سید کیسر عباس شاہ صاحب کے والد گرامی اور جتنے لوگ خطہ کوثر میں اور وطن عزیز میں اہل اسلام میں وفات پا کر ہم سے جدا ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ میں گزارش کروں گا کہ اسامہ سبتی کے ساتھ پیش آنے والے واقعہ کو اگر میں ریلیٹ کروں ایک دو چیزوں سے، تو شاید میں اس سوال کو بہتر طریقے سے ان اداروں کے سامنے رکھ سکوں جن اداروں کے ذمہ اس خون کا دھبا ہے۔ میں عقیدت کا سلام پیش کروں گا اسامہ سبتی کی خدمت میں، عقیدت کا سلام پیش کروں گا ان کے گھرانے اور عزیز و اقارب کی خدمت میں، عقیدت کا سلام پیش کروں گا ان خواتین و حضرات کی خدمت میں جو اس بے ایمانہ قتل اور ریاستی دہشت گردی کے اوپر سراپا احتجاج ہیں۔ اس وقت گزارش یہ ہے کہ خطہ کوثر میں بالخصوص اور عموم میں خنزیر کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ہم مسلسل یہ گزارش کرتے آ رہے ہیں کہ بڑے بوڑھوں کے لیے، بیمار اور اپاہج لوگوں کے لیے خنزیر کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے راستہ چلنا محال ہے۔ غربت کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں، مہنگائی ہے اور معیشت کنٹرول میں نہیں آ رہی۔ تو ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا کوٹلی ستیاں اور مری میں بالخصوص اور دوسری جگہوں پہ بھی، کہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے زمین کے تھے وہاں لوگ اپنی سبزیات اگا لیتے تھے۔ اب خنزیر اس کی تلفی کا سبب ہے اور دیگر مسائل ہیں اس کی وجہ سے، اور گندگی پھیل رہی ہے اس کی وجہ سے۔ ہم جب یہ کہیں کہ آپ اس کی تلفی کا سامان کریں تو آپ کی توجہ ادھر نہیں ہوتی۔ کیا آپ کے نزدیک ایک انسان کی جو قدر و قیمت ہے وہ اس سے بھی کم ہے؟ اگر ریاستی ادارے کی اس دلیل کو مان لیا جائے کہ اسامہ سبتی کی گاڑی یا اس میں کچھ ایسے لوگ تھے جو مطلوب تھے، فرض کریں کہ اگر آپ کی یہ بات ٹھیک ہے تو جناب والا وہ گاڑی کہاں تک بھاگ سکتی تھی، اس کا فیول کہاں تک کام کر سکتا تھا؟ آپ کے پاس ذرائع ہیں، ریاستی ادارے کے پاس لنک سے وہ اپنی گاڑیوں کو ان کے ساتھ بگا کر ان کو زندہ گرفتار کر سکتے تھے اگر وہ مطلوب تھے۔ اول تو یہ بات ہی درست نہیں ہے کہ وہ مطلوب تھے، اور اگر ایسا ہوتا اور پھر آپ آئے تو آپ نے آ کر ونڈ سکرین کے اوپر سامنے سے فائر کر کے کسی ماں کے اس جوان بیٹے کو اور خطہ کوثر کے بیٹے کو اور وطن عزیز کے فرزند کو آپ نے شہید کر دیا۔ آپ کو اس کی قدر و قیمت، میں معذرت کے ساتھ گزارش کروں کہ اس کی قدر و قیمت آپ کو ان بڑھتے ہوئے خنزیروں سے بھی کم لگی، حالانکہ وہ عظیم شخص، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، وہ اس قابل تھے کہ وہ ہماری رہنمائی کرتے، وہ ہمارے لیے باعث عزت رہتے، وہ ہمارے لیے باعث افتخار رہتے۔ سیاسی بات نہیں ہے، سیاسی اختلافات کی بات نہیں ہے، علاقائی یا تعصبات کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک دوسری مثال دوں کہ ریٹ پیٹیشن ہے 3244 ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ لاہور راولپنڈی بینچ راولپنڈی 22 دسمبر کو اس کے اوپر ڈائریکشن دے رہی ہے ایس پی کو اور تھانہ مری کو، لیکن تھانہ مری میں درج ہونے والے ایک مقدمہ 299/20 میں جو ڈائریکشنز ہیں ان کو 22 دسمبر سے آج تک کتنا وقت گزر گیا، اور پھر پٹیشنر کی اس فیصلے کے مطابق سنوائی نہ ہونے کے بعد جب وہ آئی جی پولیس پنجاب کے پاس، جب وہ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کے پاس ایپلیکینٹ بنتے ہیں تو آپ ٹس سے مت نہیں ہوتے۔ میں گزارش کروں آپ سے کہ ریاستی اداروں کے اچھے کاموں کو سلام، لیکن کیا اچھے کاموں کی آڑ میں آپ ایک طرف تو حقوق کی بات کو پس انداز کر کے پسے پشت ڈال کے تو آپ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ حقوق کو پسے پشت ڈال کر کام کر کے معاشرت کو بہتر کرنے کے لیے آپ خنزیر تک کو تلف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ کو اگر کہیں سستا نظر آتا ہے
تو ہر دوسرے چوراہے پر، ہر دوسرے مقام پر، اور میں یہاں ایک بات ضرور پوائنٹ آؤٹ کروں کہ سننے والے خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں اور نہ سن سکنے والے کی خدمت میں اللہ رب العالمین آپ سب کو محفوظ رکھے۔ ہم جو بذات خود میں اپنی ذات کی بات کروں کہ اسٹاؤٹ مافیا کے خلاف اور کالی بھیڑوں کے خلاف بات کرتے ہیں، ہماری زندگی محفوظ نہیں ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ کسی بھی وقت آپ ہمارے ساتھ کیا حادثہ رونما کر سکتے ہیں، لیکن ہم آپ کی ان حرکتوں سے اور آپ کی ان کارروائیوں سے ڈر کر، خوف زدہ ہو کر، چپ ہو کر بیٹھنے کے اس پر تیار نہیں۔ تو لہٰذا جواب دیجئے نا، وزارت داخلہ وفا، وزارت داخلہ پنجاب، آپ جواب دیجئے۔ دیگر وزارتہائے داخلہ جو صوبوں کی ہیں، آزاد کشمیر حکومت کی ہیں، وہاں پہ منشیات جس کے اوپر ہم مسلسل بات کر رہے ہیں اس کا چلن ہے، لوگوں کو زہر پلایا جا رہا ہے، لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور کالی بھیڑیں ان کی سرپرستی کر رہی ہیں، ٹاؤٹ مافیا اس کا سبب ہے۔ وہاں پہ تو آپ کو ہمارے چیخو پکار کی آواز نہیں آتی، آپ وہاں کام کرنے کے لیے تیار نہیں، اور آپ کو اگر کہیں سستا نظر آتا ہے تو وہ عام سڑک پر جانے والے کسی اسامہ سکتی کا خون سستا نظر آتا ہے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ جہاں ہم سلام پیش کرتے ہیں ان خواتین و حضرات کو، جیسے میں نے پہلا تذکرہ کیا کہ جو اس بے ایمانہ اور پرتشدد کارروائی کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، وہاں پہ آپ کو چاہیے، حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ اس چیز کا ازالہ کر کے دکھائے، اور اگر نہیں کر سکتی تو یہ بات کافی ہے، یہ پولیٹیکل بات نہیں ہے، یہ اخلاقی طور پہ یہ بات کافی ہے کہ ریزائن کریں، گھر جائیں، آپ سے کام نہیں ہو رہا، آپ سے کام نہیں چل رہا۔ اور ہم بات یہ نہیں کر رہے کہ یہ آپ کی حد تک بات ہے، کوئی بھی حکمران وقت ہو اگر اس کے دور میں اس طرح کے مظالم رونما ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بات تو آئے گی۔ لہذا انسان کی قدر و قیمت جانیے۔ وزارت داخلہ پنجاب دیکھے کہ یہ جو میں نے ابھی 3244 کا ریٹ پٹیشن نمبر کا 299/20 کے حوالے سے تھانہ مری کا حوالہ دیا، جس طرح دیگر متعدد اوقات آپ کی توجہ دلائی جاتی رہی۔ آپ کے پاس ایک بات ہے کہ جناب آپ کے پاس اگر کوئی سائل بن کر جائے تو میں مثال دوں گا ASP صاحب مری کی، کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ منہ اٹھا کے چلے آتے ہیں اس لیے کہ آپ کو کوئی بات اچھی نہ لگے اور لوگ آپ کو صرف آپ کی خوشامد نہ کریں، تو اس لیے آپ کو صورتحال مختلف نظر آتی ہے، لیکن آپ کو منصفی کرنی پڑے گی، آپ کو حقوق و فرائض کو بیلنس کرنا پڑے گا، ورنہ یہ جس طرح سچ سیلاب امڑ رہا ہے، اگر یہ سچ سیلاب مزید عمدہ اور ظلم کی یہ داستان اگر مزید طویل ہوئی تو پھر آپ کا بھی عرصہ حیات، آپ کا بھی دور اقتدار، آپ کے بھی اقتدار کے مزے لوٹنے اتنے آسان نہیں رہیں گے۔ ہوش کے ناخن لیجیے، وما علینا الا البلاغ المبین۔